السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ مجھ سے اپنی زندگی پر بیتے ہارر واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایمن وائس شو ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک پراسرار کہانی، ایک سچی آپ بیتی جو اپنی مثال آپ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ یہ واقعہ مغل پورہ اور لال پل کے درمیان ریلوے لائن کے اطراف میں بنے ایک گھر کا ہے، جہاں ابرار نامی شخص رہتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 5 بچے رہتے تھے۔ ابرار یوں تو بڑا خاموش اور نرم طبیعت کا بندہ تھا۔ محلے میں کافی لوگوں سے اس کی بہت اچھی سلام دعا تھی، لیکن اس کے ساتھ ابرار ایک کبوتر باز بھی تھا اور اس نے کافی سارے طرح طرح کے کبوتر رکھے ہوئے تھے جن سے ابرار بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا، اور وہ کبوتروں کے لیے کسی سے بھی بھیڑ سکتا تھا۔ اس کی بیوی کے ساتھ کبوتروں کو لے کر اکثر نوک جھوک بھی رہتی تھی۔ وہ اپنے کام کے بعد زیادہ سے زیادہ وقت اپنے کبوتروں کے ساتھ چھت پر ہی گزارتا تھا، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنا کھانا بھی اوپر چھت پر لے جا کر کھاتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا اور پھر ایک ہولناک غلطی۔ پھر ایک دن ابرار اپنے کام سے واپس آیا اور چھت پر کبوتروں کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کافی بڑی سی کالی رنگ کی بلی اس کے کبوتروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ابرار نے خاموشی سے ایک چھڑی پکڑی اور آہستہ آہستہ سے بلی کے قریب جا کر بہت ہی بری طرح سے اس بلی پر چھڑی سے وار کیا، جس سے بلی کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور لنگڑاتی ہوئی وہاں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ اس کے بعد ابرار کبوتروں کو دانہ ڈال کر بیٹھ گیا۔ شام کو کبوتروں کو بند کر کے نیچے آ گیا اور بیوی کو بلی کے بارے میں بتایا۔ بیوی نے کہا، آپ نے بلی کو کیوں مارا؟ آپ اس کو بھگا بھی تو سکتے تھے۔ ابرار نے کہا، ہاں تاکہ بلی پھر سے آتی اور میرے کبوتروں کو کھا جاتی، تمہیں تو سکون مل جاتا۔ بیوی نے کہا، آپ ہمیشہ الٹا ہی کیوں سوچتے ہیں؟ میرا وہ مطلب تھوڑی نہ تھا۔ اچھا بس کرو، جو مجھے ٹھیک لگا وہ میں نے کیا۔ آج کے بعد اس بلی کا باپ بھی ادھر دوبارہ آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور گھر سے باہر چلا گیا، اور اگلے دن ابرار کام سے واپس آیا، حسب معمول اپنی چھت پر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک کبوتر بنا گردن کے خون میں لت پت مرا پڑا ہے۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بلی وغیرہ تو چھت پر نہیں آ گئی جس نے اس کے کبوتر کا یہ حال کر دیا، اور پھر اپنی بیوی کو کوسنے اور برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے بعد ابرار بہت غصے میں بلی کو ڈھونڈ رہا تھا، پر بلی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں اس کو کوئی عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اور بھی اس کے آس پاس غصے سے تیز تیز سانسیں لے رہا ہو۔ ابرار نے اس آواز پر غور کرنا شروع کر دیا اور حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تبھی اس کی نظر واپس زمین پر پڑی تو دیکھا کہ اس کا جو کبوتر زمین پر مرا پڑا تھا وہ بھی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ابرار بہت ہی حیران ہو رہا تھا۔ تبھی ابرار نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ اس کی بیوی چھت پر آئی تو ابرار نے اس کو سارا کچھ بتایا تو اس کی بیوی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ وہ حیرت سے کبھی ابرار کی طرف
उस कबूतर के खून की तरफ देखने लगती। फिर उसने अबरार को कहा, आप परेशान ना हो सकता है कि कोई बिल्ली हो जिसने ये सब कुछ किया है। जब आप इधर उधर देख रहे होंगे तो वो उसको उठाकर ले गई होगी। अबरार ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, जबकि मैंने हर जगह देखा था, मुझे तो कोई बिल्ली नज़र नहीं आई थी, बस एक अजीब सी सांसों की आवाज़ें आ रही थीं। उसके बाद कबूतर का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। उसकी बीवी ने कहा, अच्छा छोड़िए ये सब, आप बस परेशान ना हो और चलिए खाना खा लें। उसके बाद अबरार और उसकी बीवी छत से नीचे आ गए। अबरार खाना खाते हुए अचानक रुक गया और किसी सोच में पड़ गया। उसकी बीवी ने उसे टोकते हुए कहा, आप खाना तो आराम से खा लें, छोड़ें, भूल जाएं उस वाक़ये को। आपके पास अभी भी बहुत से कबूतर हैं ना, कोई बात नहीं अगर ये चला गया तो। अबरार खाना छोड़कर वापस छत पर चला गया और अपने कबूतरों को दाना वगैरह डालकर उनके पास बैठ गया। फिर शाम को कबूतरों को बंद करके नीचे आ गया और जल्दी से सो गया। अगले दिन अबरार फिर उठा और छत पर कबूतरों को दाना पानी डालकर कुछ कबूतरों को उड़ाने लगा। जब कबूतर आसमान पर चले गए तो अबरार अपने काम पर जाने लगा और बीवी से कहा कि छत पर चक्कर लगाती रहना, कबूतर खुले हुए हैं और कुछ कबूतर आसमान पर हैं। अबरार ने अपने बेटे से कहा, जब वो नीचे आ जाएंगे तो उनको बंद कर देना बेटा, और हाँ, उस बार मोहतात रहना, कबूतरों को कोई नुकसान ना हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चला गया। बीवी थोड़ी थोड़ी देर के बाद छत पर चक्कर लगाती रही। उस दौरान कोई बिल्ली भी छत पर आती रही और अबरार की बीवी उस बिल्ली को भगाती रही। जब आसमान वाले कबूतर भी वापस आकर छत पर बैठ गए तो अबरार की बीवी ने अपने बेटे फैज़ान को आवाज़ देते हुए कहा कि कबूतरों को बंद कर दो बेटा। कुछ देर बाद फैज़ान ऊपर आया और सारे कबूतरों को पिंजरे में बंद करके ताला लगा दिया और नीचे जाकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। दोपहर को अबरार अपने काम से वापस आया और रोज़ की तरह छत पर गया तो उसने देखा कि उस बार 2 कबूतर पिंजरे के बाहर मरे पड़े थे। उनकी भी गर्दनें उनके धड़ से गायब थीं और कुछ खून भी उस जगह पर पड़ा हुआ था। ये देखकर अबरार आग भगोला हो गया और उसने गुस्से में छत से नीचे देखते हुए सहन में काम करती हुई अपनी बीवी को आवाज़ दी। उसकी बीवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोली, अब क्या हुआ है? अबरार ने कहा, ऊपर आओ, दिखाता हूँ। जब बीवी ऊपर आई तो अबरार उसको वो 2 कबूतर को दिखाने के लिए उस तरफ गया जहाँ कबूतर मरे पड़े थे। तो अबरार हैरान हो गया क्योंकि वहाँ 2 कबूतर जो मरे हुए थे वो वहाँ से गायब थे। उस बार उनका खून भी गायब था। बीवी ने अबरार से पूछा, क्या हुआ है और तुम क्या दिखाने वाले थे मुझे? अबरार खामोशी से एक जगह पर जैम होकर कुछ सोच रहा था। बीवी ने उसे हाथ लगाकर झंझोड़ा और फिर से पूछा, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ है, मुझे तो बताओ। अबरार कुछ ना बोला। अब बीवी ने फिर से तल्ख अंदाज में पूछा, आखिर मुझे भी बताओ, हुआ क्या है? तुमने मुझे गुस्से से क्यों बुलाया था? अबरार ने कहा, अभी इधर मेरे 2 कबूतर मरे पड़े थे, उनकी गर्दनें किसी ने खाई हुई थीं और वही दिखाने के लिए मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया था, पर अब वो कबूतर यहाँ नहीं हैं और ना ही उनका खून है। बीवी ने हैरत से अबरार की तरफ देखा और कहा, क्या आपने वाकई कबूतरों को यहाँ देखा था? अबरार ने उकता कर जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, मैंने अपनी आंखों से यही देखा था, कबूतर इधर ही पड़े थे। तुम्हें क्या मैं पागल नज़र आता हूँ जो तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो? बीवी ने कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये जिन या असीब वगैरह का चक्कर तो नहीं। अबरार ने गुस्से से बीवी की तरफ देखते हुए कहा, यार तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
اب یہ جن ون کہاں سے آ گئے؟ میں خود بڑا جن ہوں۔ اب تم چپ چاپ نیچے چلی جاؤ اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بیوی منہ میں کچھ بولتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ابرار واپس کبوتروں کو دانہ ڈال کر ان میں مصروف ہو گیا۔ جب شام کے وقت کبوتروں کو بند کر کے نیچے آنے لگا تو اچانک اسے کسی کے ہنسنے کی آواز اپنے ارد گرد سے آنے لگی۔ ابرار غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، یعنی اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ ابرار نے دائیں بائیں طرف دیکھتے ہوئے گالیاں دینی شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ دیواروں کے قریب جا کر آس پڑوس کی چھتوں پر دیکھنے لگا، کہیں کوئی ہمسایہ تو مذاق نہیں کر رہا، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ابرار نے آس پاس پڑوس کی چھتوں پر دیکھتے ہوئے گالیاں نکالیں اور بڑبڑاتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ بیوی نے پوچھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کو گالیاں دے رہے ہیں آپ؟ ابرار نے کہا، ایک تو میں اپنے کبوتروں کے مرنے کی وجہ سے پریشان ہوں اور ایسے میں کوئی میرے ساتھ مذاق کر کے مجھے تنگ کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا، اچھا کون تھا وہ؟ ابرار نے کہا، پتہ نہیں کون تھا، اگر آج مجھے وہ نظر آ جاتا تو میں نے اس کی کتوں والی کر دینی تھی، میں اس کو چھوڑتا نہیں، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ چھپ گیا، ورنہ آج وہ میرے ہاتھ سے نہیں بچتا۔ بیوی نے کہا، چلیے چھوڑیے اس کو، آپ کھانا کھا لیں آرام سے۔ اس کے بعد ابرار نے کھانا کھایا اور روز کی طرح باہر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ جب رات ابرار گھر میں واپس آیا تو اس کی اچانک سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا بہت ہی عجیب شکل والا کوئی شخص سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے پاؤں بہت ہی زیادہ بڑے تھے جن میں جوتی نہیں تھی، اور اس بندے نے اپنی گود میں وہی کالی بلی اٹھا رکھی تھی جس کو ابرار نے پیٹا تھا، اور ابرار کو اسے دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ ابرار نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کون ہے وہاں؟ کون ہے وہاں؟ وہ شخص کچھ نہیں بولا، بس اس نے ابرار کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں جو کہ رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ ابرار کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرار تھوڑا سا ڈر گیا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اس نے پھر سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہاں؟ کون ہو تم؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، سیدھی طرح بتا دو کہ تم کون ہو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جب اٹھ کر کھڑا ہوا تو ابرار کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس شخص کا قد عام انسانوں سے 3 گنا بڑا تھا۔ ابرار چیخیں مارتا ہوا اندر کمرے کی طرف بھاگا اور اس کی چیخوں سے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی بیوی بچے بھی چونک کر ڈر گئے۔ بیوی نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ ابرار کی آواز جیسے حلق میں ہی رہ گئی ہو۔ ابرار نے بولنے کی کوشش کی پر بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی نے فوراً بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ بیوی ایک پانی کا گلاس ابرار کو دیتے ہوئے بولی، یہ لو، پہلے آرام سے پانی پی لو۔ ابرار نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور کچھ پانی پی کر گلاس بیوی کو دے دیا، پھر دبی ہوئی آواز میں بولا، وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بیوی نے ابرار کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھیں، آپ ڈرے مت، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اب سب ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی نے جلدی سے ابرار کے ہاتھ پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ اچانک سے صحن میں بھاری سے قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ وہ آواز کبھی ان کے کمرے کے قریب آ جاتی، کبھی دور سے آنے لگتی۔
جیسے کوئی صحن میں ٹہل رہا ہو۔ ان کے کمرے کے پاس آ جاتا اور زور زور سے سانس لینے کے بعد پھر دور چلا جاتا۔ یہ آواز ایسی خوفناک تھی کہ اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب ڈر کر ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئے اور دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں ابرار کی بیوی نے ہلکی سی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ باقی لوگ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ دھمک کی آواز کافی دیر تک آتی رہی۔ سب آیت الکرسی اور کلمے پڑھتے رہے۔ پھر اچانک سے وہ آواز تھم گئی اور کمرے میں اتنی خاموشی تھی کہ ابرار اور اس کے گھر والوں کی سانسوں کی آوازیں بھی آسانی سے سنی جا سکتی تھیں۔ اس کے بعد سب ڈرتے ہوئے ہی سو گئے۔ اگلے دن جب ابرار کی آنکھ کھلی تو اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک کچن سے اس کی بیوی بچوں کی آواز سنائی دی۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر کچن کی طرف گیا تو دیکھا اس کی بیوی بچوں کو ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ اس نے بیوی سے پوچھا، تم کب جاگی؟ بیوی نے کہا، دودھ والا بھائی کافی دیر سے باہر کھڑا تھا، دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر پہلے صحن میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتی رہی اور باہر گئی اور دودھ والے بھائی سے دودھ لے کر ناشتہ بنانے لگی۔ ابرار حیرت سے بولا، اچھا تو باہر تمہیں کوئی لمبا سا شخص دکھائی نہیں دیا جو گزشتہ رات ہمارے صحن میں پھر رہا تھا؟ بیوی نے کہا، نہیں تو، پر وہ تھا کون؟ میں نے گزشتہ رات تم سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تم ڈرے ہوئے تھے۔ وہ بھاری سی قدموں کی آوازیں کس کی تھیں؟ ابرار نے کہا، وہ ایک بھیانک سا شخص تھا جو گزشتہ رات ہماری سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ اس کی گود میں وہی کالی بلی تھی جس کو میں نے مارا تھا۔ بیوی نے کہا، کہیں وہ کوئی ہوائی چیز تو نہیں؟ ابرار نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتا، پر وہ شخص انسانوں سے کافی الگ تھا۔ اس کی آنکھیں رات میں بلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر میں ڈر کر اندر بھاگا تھا۔ بیوی نے کہا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ دوبارہ سے نہ آ جائے۔ ابرار نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آج ہی اس بارے میں کسی سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ابرار نے ناشتہ کیا اور کام پر چلا گیا۔ وہاں پر ابرار نے اپنے ایک دوست کو یہ سب بتایا تو اس کے دوست نے کہا، یار یہ تو کوئی ہوائی چیز کا معاملہ لگتا ہے۔ میں ایک پیر بابا کو جانتا ہوں جو ان چیزوں کو قابو کرتے ہیں۔ ابرار نے کہا، تو پھر ہم آج ہی اس پیر بابا سے ملنے چلیں گے۔ اس کی دوست نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ابرار اور اس کا دوست کام سے چھٹی کے بعد سیدھا کسی پیر بابا کے پاس چلے گئے اور ان کو ابرار نے سارا واقعہ بتایا۔ اس پیر بابا نے کہا، مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں لے چلو جہاں یہ سب ہوا ہے۔ ابرار پیر بابا کو اپنے ساتھ گھر لے کر آ گیا۔ یہاں پہنچ کر پیر بابا نے پورے گھر کا معائنہ کیا اور ابرار سے کہا، دیکھو گزشتہ رات جس کو تم نے دیکھا تھا وہ ایک جن تھا اور اس جن کی جان اس کالی بلی میں ہے جو اس کی گود میں تھی۔ اگر ہم نے اس جن سے پیچھا چھڑانا ہے تو ہمیں اس جن کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ جن قابو میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو مارنا ضروری ہے، جس کے لیے تمہیں اس کالی بلی کو مارنا ہوگا۔ ایک بار بلی مر گئی تو سمجھو جن بھی مر جائے گا۔ ابرار نے کہا، پیر بابا پر وہ بلی اب ہمیں کہاں ملے گی، کیونکہ وہ تو اس جن کی گود میں تھی۔ پھر بابا نے کہا، وہ سب مجھے معلوم ہے، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب تمہیں اس بلی کو ڈھونڈ کر اسے مارنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پیر بابا نے کہا، اب مجھے کچھ پیسے دو تاکہ میں تمہارے لیے تعویذ بنا لوں۔ اس کے بعد پیر بابا نے ابرار سے کچھ پیسے بٹورے اور چلا گیا۔ شام کو جب ابرار اپنے کبوتروں کو بند کرنے لگا تو اچانک سے ایک کبوتر اڑ کر دیوار پر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے ابرار اس کو پکڑ کر بند کرتا کہ اچانک سے وہی کالی بلی کہیں سے نمودار ہو گئی۔
उस बिल्ली ने अबरार के कबूतर की गर्दन अपने मुंह में लेकर धड़ से अलग कर दी और कबूतर तड़पते हुए मर गया। बिल्ली किसी तरह छलांग लगाकर भाग गई। अबरार गुस्से में बाकी कबूतर बंद करके नीचे आ गया। अगले दिन अबरार कहीं से एक अजीब सा पिंजरा लेकर आया, जो कि शायद बिल्ली या कुत्ते को पकड़ने वाला पिंजरा लगता था। उसमें उसने 2 कबूतरों को डालकर उनके पंजे किसी मोटे से धागे से बांध दिए ताकि कबूतर बाहर ना निकल सके। फिर अबरार ने उस डोरी को लेकर उस पिंजरे के दरवाजे पर इस तरीके से बांधी कि अगर डोरी को खींचा जाए तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसके बाद अबरार ने वो पिंजरा छत पर एक जगह रख दिया। पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर डोरी को अपने हाथ में पकड़कर कबूतरों के पिंजरे की तरफ जाकर छुप गया और डोरी को ढीला छोड़ दिया। काफ़ी देर के बाद जब शाम हुई तो अचानक से वही काली बिल्ली कहीं से आ गई। वो सीधा उस खुले पिंजरे में दाखिल हो गई और उसमें मौजूद एक कबूतर की गर्दन को मुंह से पकड़कर खाने लगी। अबरार ने जल्दी से पिंजरे की दरवाजे से बंधी हुई डोरी खींच दी, जिससे दरवाज़ा बंद हो गया और बिल्ली कैद हो गई। उसके बाद अबरार ने पिंजरे के दरवाजे पर लगी कुंडी लगाकर पिंजरे को अच्छे से बंद कर दिया और जल्दी से नीचे आ गया। एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें शायद पेट्रोल था, उसको लेकर वो वापस छत पर आ गया। उसने वो सारा पेट्रोल पिंजरे के ऊपर से ही बिल्ली पर छिड़क दिया। उस दौरान बिल्ली बहुत फड़फड़ाती रही, फिर पिंजरे से बाहर ना निकल पाई और अबरार ने सारा पेट्रोल उस बिल्ली पर छिड़क कर उसको आग लगा दी। 2 हमसाए भी जो आसपास की छत पर मौजूद थे, वो भी अबरार की छत की तरफ देखने लगे, पर उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि आगे अबरार की छत की दीवारें थीं और वो अबरार को पूछते रहे, अबरार भाई, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? जिस पर अबरार ने कहा, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद वो हमसाए वापस इधर उधर देखने लगे। कुछ ही देर बाद बिल्ली पूरी तरह जल कर खाकस्तर हो गई। उसके बाद अबरार पुरसकून अंदाज में छत से नीचे उतर रहा था कि अचानक से उसको एक भयानक सी आवाज़ आई, जिसमें कोई अबरार को कह रहा था, ये तूने अच्छा नहीं किया। अबरार ने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। अबरार खामोशी से नीचे जाकर बैठ गया। उसकी बीवी ने पूछा, क्या हुआ है, आज बड़े चुपचाप हो? अबरार ने कोई जवाब नहीं दिया और बीवी से कहा, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बीवी ने खाना लगा दिया और अबरार खाना खाकर रोज़ की तरह घर से बाहर चला गया। जब रात को वापस घर आया तो उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा वाला बेटा सीढ़ियों पर गिरा पड़ा है। जब वो उसे उठाने के लिए उसके करीब गया तो अबरार के पांव तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसके बेटे की गर्दन पूरी तरह से घूमकर कमर की तरफ मुड़ी हुई थी और वो मर चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने इसकी गर्दन मड़ोड़ कर मार दिया हो। अबरार अपने बेटे की इस दिल दहलाने वाली मौत को देखकर इतनी ऊंची आवाज़ों में चीखा कि आसपास के सब हमसाए दौड़कर उसके घर आ गए। सब ने वो मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और अबरार के घर मातम हो गया और सारी आखिरी रसूमात अदा करके बीवी और बच्चों के साथ मिलकर फिर से सारों कतार रोने लगा। लोगों ने उन सब से ताज़ियत की और अपने अपने घर को चले गए। कल वाले दिन जब सब लोग फारिग होकर अपने घरों को चले गए तो शाम के वक्त अबरार सहन में बैठा रो रहा था कि अचानक से उसको फिर से वही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जिसमें कोई कह रहा था, अगली जुमरात को तू फिर से रोएगा जैसे तूने मुझे रुलाया है। क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ था वो जुमरात का दिन था। अबरार जल्दी से रोना बंद करके इधर उधर देखने लगा और बोला, कौन है, कौन है? पर कोई आवाज़ नहीं आई। अबरार उठकर अपने कमरे में चला गया, जिसके बाद कुछ दिन शोक में गुजरे थे कि फिर से जुमरात का दिन आ गया। उस दिन फिर से अबरार का बड़े से छोटा बेटा चारपाई पर मरा पड़ा था।
ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا ہو۔ ایک بار پھر سے ابرار خون کے آنسو رویا۔ کفن دفن سب کچھ کرنے کے بعد ابرار جب بے ہوش پڑا تھا تو اس کو پھر سے وہی خوفناک آواز سنائی دی۔ اس بار کسی نے کہا، آج بچا کر رکھنا، یہ جمعرات کو کام آئیں گے۔ ابرار جلدی سے بیوی کے پاس گیا اور اس کو اس خوفناک آواز کے بارے میں بتایا تو بیوی زاروں قطار رونے لگی۔ اپنے بچوں کو چوم چوم کر روتی ہوئی بولی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی کچھ تو بتائے۔ ابرار جلدی سے اٹھ کر باہر گیا اور محلے داروں کو اس بارے میں بتایا۔ کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ ایک بندے نے کہا، کوئی فلاں شخص ہے جو اس بارے میں ابرار کی مدد کرے گا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار اس فلاں شخص کو ابرار کے گھر لے آئے۔ اس نے بھی جن کے بارے میں بتایا اور کہا وہ انتقام لے کر رہے گا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے جمعرات کا دن آ گیا۔ ابرار اور اس کے رشتہ دار ان کے پاس ہی موجود تھے۔ ابرار اور اس کی بیوی بچوں کو دلاسا دے رہے تھے کہ اچانک سے ایک کالی سی پرچھائی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سب کے سامنے ابرار کی تیسرے نمبر والی بیٹی کو ہوا میں اوپر اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹک دیا کہ اس بچی کی اسی ٹائم ہی موت ہو گئی۔ یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ دور دور سے لوگ ابرار کے گھر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ کچھ پیر فقیر بھی اس گھر میں آئے لیکن کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ایک بار پھر سے جان لیوا جمعرات آ گئی۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک سے ابرار کے صحن میں سے کسی کے بھاری بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی۔ ابرار نے جب ڈرتے ہوئے باہر دیکھا تو وہی خوفناک جن تھا جس کو ابرار نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کی شکل بہت ہی زیادہ بھیانک اور وحشت ناک لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سے خون سے لت پت تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس سے پہلے ابرار اس خوفناک جن سے کوئی بات کر پاتا، اس نے باہر سے ہی کھڑے ہو کر اس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 نمبر والے بیٹے کا دل نکال کر اپنے منہ سے چبا ڈالا۔ ابرار کا بیٹا مر گیا، جس کو دیکھ کر ابرار کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ابرار ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس دن ابرار کے گھر سے 2 جنازے اٹھے۔ ابرار کی فیملی میں سے اس کی بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا ہی رہ گئے تھے۔ پھر ایک عالم صاحب کہیں سے آئے اور انہوں نے ابرار کے رشتہ داروں سے کہا، آپ جتنا جلدی ہو سکیں ابرار کی بیوی اور اس کے بیٹے کو اس گھر سے دور لے جائیں۔ ابرار کے رشتہ داروں نے ایسا ہی کیا۔ ابرار کی بیوی بچوں کو اس کا بھائی اپنے گھر لے گیا۔ عالم صاحب نے پھر گھر میں کچھ پڑھ کر ہر جگہ پانی چھڑکا اور جب وہ چھت پر گئے تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ ایک پنجرے میں کسی جانور کی جلی ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔ عالم صاحب نے ایک جگہ گڈھا کھود کر وہ ہڈیاں اس گڈھے میں ڈال کر ان کو دفن کر دیا۔ اس پر بھی پڑھ کر پانی چھڑک دیا۔ اس کے بعد گھر کی ساری لائٹ جلا کر اس گھر کو تالا لگا دیا۔ کہا کہ اس گھر کو 7 دن ایسے ہی بند رہنے دیں، اس کے بعد جیسے چاہیں اس گھر میں رہائش کر لیں، کیونکہ مرنے والے شخص یعنی ابرار نے اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بچے کو جلا کر مار ڈالا تھا۔ اس وجہ سے اس جن نے اپنا انتقام لیا۔ اتنے میں ابرار کے سالے نے عالم صاحب سے پوچھا، کیا اب ابرار کی بیوی اور آخری بچے کو کوئی خطرہ ہے؟ عالم صاحب نے کہا، نہیں، کیونکہ شاید اس جن کا غصہ ابرار کے پہلے بیٹے کو مار کر ہی اتر جاتا، پر چھت پر پڑی اس جانور کی شکل میں آئے اس جن کے بیٹے کی ہڈیوں کو دیکھ کر ہی جن ہر روز ہی غصے میں رہتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ ان ہڈیوں کو دیکھتا تو اس کی موت کا منظر دوبارہ سے اس جن کو غصہ دلا دیتا۔ اس وجہ سے میں نے ان ہڈیوں کو دفنا دیا۔ ابرار نے تو دنیا میں ہی اس کے کیے کی سزا بھگت لی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ابرار کو اس جانور کے ساتھ کیے گئے ظلم پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو اس کی قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ یہ دعا کر کے عالم صاحب چلے گئے۔
اس کے بعد جب پھر سے جمعرات کا دن آیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ پیر بابا کو کسی جن نے مار دیا جس نے ابرار کو بلی کو مارنے کا کہا تھا، لیکن اس کے بعد بہت سی جمعراتیں آئیں پر اللہ کے فضل سے ابرار کی بیوی اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محفوظ رہے۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ اس علاقے میں اکثر لوگ جانتے ہیں۔ جب بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان جیسے جھوٹے اور مکار پیروں اور عاملوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔